يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، بہتر ہوں گے. آج کی یہ گفتگو ہماری نماز کے حوالے سے ہی آگے بڑھ رہی ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ کل کی گفتگو ہماری نماز میں مقدمات نماز کے حوالے سے تھی. چونکہ اگر نماز کے مسائل کو تقسیم کیا جائے گا تو شاید ان کے مسائل، نماز کے مسائل 4 حصوں پر مشتمل نظر آئیں. پہلا یہ کہ مقدمات نماز، یعنی وہ چیزیں کہ جو نماز شروع کرنے سے پہلے انجام دینا ضروری ہیں، اور ان کے بعد مقارنات نماز، یعنی وہ چیزیں کہ جو ایک انسان نماز کے درمیان انجام دیتا ہے. ایک انسان تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے سے لے کر جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہا اس وقت سے لے کر جب تک سلام نہیں کہہ لیتا ہے تب تک جو کام انجام دیتا ہے، یہ مقارنات نماز کہلاتے ہیں. اور ان کے بعد ایک اور قسم بنتی ہے، وہ قسم مبطلات نماز کی ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو نماز کو باطل کر دیا کرتی ہیں، وہ ہے. پھر چوتھی قسم بنتی ہے شکیات اور سہویات کی قسمیں ہیں، کہ جہاں پر انسان بھول جاتا ہے یا جہاں پر انسان شک کرتا ہے، وہ قسم بنتی ہے. آپ کے سامنے مقدمات نماز کے حوالے سے چند عرائض پیش کیے گئے، اور ان مقدمات نماز میں ایک چیز تھی جگہ. تمام باتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں، بس اس مرحلے میں جا کر آپ کے سامنے چند باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ کن مقامات پر نماز کا پڑھنا مستحب ہے. نماز پڑھنے کے لیے چاہے وہ مسجد الحرام ہو، چاہے مسجد نبوی ہو، چاہے مسجد کوفہ ہو، چاہے مسجد سہلہ ہو، یا دیگر جو واقعاً روایت میں وارد ہوئی ہیں مسجدیں، ان میں نماز پڑھنا مستحب ہے. ساتھ ہی ساتھ ہر وہ مسجد کی جو جامع مسجد ہو اس میں ثواب کی زیادہ فضیلت ہے. آپ کے شہر محلے میں جو مسجدیں بنتی ہیں یا بازاروں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں، یہ سب مسجدیں کم و بیش ثواب رکھتی ہیں، اور ان سب میں نماز پڑھنا مستحب ہے. لیکن کچھ اور بھی مقامات ہیں، جیسے مشاہد مشرفہ ہے، جیسے امام کے حرم ہیں، جیسے معصومین علیہ السلام کے حرم ہیں. ان جگہوں پر بھی آپ کی نماز فضیلت رکھتی ہے، اور اگر کوئی انسان اس میں نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں فضیلت کا حامل ہے. ایسی جگہیں جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ان میں سب سے پہلا مقام حمام میں جا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. جو زمین نمکزار ہو، نمک جس پہ پایا جاتا ہے، نمکینی کیفیت پائی جاتی ہے زمین میں، وہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. انسان کے سامنے ایسی جگہ انسان نماز پڑھ رہا ہے کہ سامنے انسان ہے، چاہے وہ بیٹھا ہو چاہے وہ کھڑا ہو، تو یہ بھی مکروہ ہے. کھلے ہوئے دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی مکروہ ہے. سڑکوں اور گلیوں میں اگر آنے جانے والے لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں اور ان کے لیے زحمت نہیں ہو رہی ہے اور ہم سڑک پر پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے. لیکن اگر ان کے لیے زحمت کا سبب ہے تو یہ نماز پڑھنا ہمارا حرام کی منزل میں پہنچ جائے گا. آگ اور چراغ کے سامنے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. کچن میں اور ہر وہ جگہ جہاں آگ کا چولہا ہو وہاں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس کنویں یا گڑھے کے سامنے جو پیشاب کی جگہ ہو، جہاں پہ پیشاب کیا جاتا ہو، تو اس صورت میں وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مکروہ ہے. روح دار تصویر یا مجسمے کے سامنے ایک انسان کی تصویر لگی ہے، ایک جاندار چیز کی تصویر لگی ہے،
یا یہ کہ اس کا مجسمہ بنا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، اگر مجسمے کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، اگر تصویر کے اوپر پردہ گرا دیا جائے تو ایسی صورت میں وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں پر جاندار کی تصویر یا مجسمہ ہو، گرچہ نماز گزار کے سامنے نہ بھی ہو، تب بھی اس جگہ پہ نماز نہ پڑھی جائے، مکروہ ہے۔ جس کمرے میں ایسا شخص موجود ہو کہ جس پر غسل جنابت کرنا واجب ہے تو وہاں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ قبر کے سامنے نماز پڑھنا، قبر کے درمیان نماز پڑھنا، قبر کے اوپر نماز پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مسجد کا پڑوسی اگر کوئی عذر نہیں رکھتا اور مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی اس کا بھی نماز پڑھنا اپنے گھر میں مکروہ ہے۔ جو شخص لوگوں کی رفت و آمد کی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اس کے سامنے ہو تو مستحب ہے کہ اپنے سامنے کچھ چیز ایسی رکھ لے کہ جس سے اس کے اور لوگوں کے درمیان مانع ہو جائے وہ چیز۔ کم سے کم ایک تسبیح ہی اپنے سامنے اور لوگوں کی رفت و آمد کی جگہ کے بیچ میں رکھ لے، یا یہ کہ ایک عصا رکھ لے یا ایک لکڑی رکھ لے یا ایک رسی رکھ لے تو یہی کافی ہے اور اس کی کراہیت زائل ہو جاتی ہے۔ یہ مرحلہ مقدمات نماز کا تمام ہوا اور اب دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے مقارنات نماز کا۔ مقارنات نماز یعنی وہ چیزیں جیسے ہی ہم نے تکبیرۃ الاحرام کہا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد سے لے کر سلام جب تک ہم پھیر نہیں لیتے ہیں، جب تک ہم سلام نہیں کہہ لیتے ہیں، تب تک ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ مقارنات نماز کے مسائل میں آتی ہے۔ مقارنات نماز کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو 2-3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو رکن نماز ہیں، ایک حصہ وہ ہے کہ جو واجبات نماز ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جو مستحبات نماز مانا جائے گا۔ اب واجبات نماز کل 11 عدد ہیں۔ انسان جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو 11 چیزوں کو اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر 11 چیزوں کو جان بوجھ کے نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہم سب سے پہلے جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک نیت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی، ظہر کی، عصر کی، جو بھی قربتاً اللہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد الحمد پڑھتے ہیں، دوسرا سورہ پڑھتے ہیں، یہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہم جب رکوع کرتے ہیں تو یہ رکوع بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ رکوع میں جو ہم ذکر پڑھتے ہیں یہ ذکر پڑھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اٹھے اور اس کے بعد پھر ہم سجدے میں گئے، اور یہ جو سجدے میں گئے تو یہ کام بھی ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اور سجدے میں جو ذکر پڑھا جاتا ہے یہ بھی ہمارے لیے واجب ہے۔ دونوں سجدہ کرنا واجب ہے۔ اٹھ کے بیٹھے، دوبارہ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، ہم نے جب سورہ انتخاب کیا، ایک سورہ الحمد کے بعد جب پڑھا، یہ کام بھی ہمارے لیے واجب ہے۔ رکوع کیا، رکوع سے اٹھے، اس کے بعد پھر ہم سجدے میں گئے اور سجدے میں ذکر پڑھا، یہ سارے کام کیا ہے؟ واجب ہے، یہاں تک کہ تشہد سلام، اور تشہد سلام کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان سب میں ترتیب پائی جائے۔ یا اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ 11 چیزیں انسان پر واجب ہیں۔ پہلی چیز نیت، دوسری چیز تکبیرۃ الاحرام کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا، تیسری چیز قرات، چوتھی چیز قیام، پانچویں چیز رکوع۔ قیام کیا مطلب؟ قیام یعنی جس وقت انسان نماز پڑھ رہا ہے اس وقت 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر وہ قیام کرے گا، وہاں پر اس کا کھڑا ہونا واجب ہے، اور وہاں پر اگر کھڑا نہیں ہے بغیر کسی عذر کے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ رکوع کرے گا، یہ 5ویں چیز رکوع ہے۔ رکوع میں اور سجدے میں جو ذکر پڑھا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، تو 6 چیزیں ہو گئیں۔ سجدہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجبات نماز میں سے ہے، تو یہ 7 چیز ہو گئی۔
اس کے بعد تشہد پڑھنا 8واں، سلام پڑھنا 9ویں بات، اور اس کے بعد ان ساری چیزوں کو جس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے کہ پہلے نیت کرنا ہے، پھر تکبیر کہنا ہے، پھر قرات پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے، یہ جو ترکیب ہے، یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کی رعایت ضروری ہے۔ اور 11ویں چیز یہ ہے کہ ان افعال کو پے در پے انجام دینا، یعنی ایک کے بعد ایک، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ اکبر کہنے کے بعد کچھ دیر خاموش ہے، کچھ بول نہیں رہا ہے، اور ایسے میں لوگ دیکھنے والے یہ کہیں کہ بھائی یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کی حالت تبدیل ہو جائے، اور بیچ میں اتنا بھی وقفہ نہ ہو کہ واقعاً وقفہ نظر آئے۔ تو اس صورت میں انسان اگر وقفہ کرتا ہے، بیچ میں کچھ دیر رک جاتا ہے، اس طریقے سے کہ اس کے نماز میں گیپ ہو جائے، واقعاً گیپ ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز کے افعال کو پے در پے انجام دینا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے وقت تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، اس طریقے سے اس کو انجام دے گا۔ اب آپ کے سامنے عرض ہو کہ ان میں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ بھولے سے انجام نہیں دیتے ہیں تب بھی آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ جان بوجھ کے انجام نہیں دیتے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 6 چیزیں کون کون سی ہیں کہ جن کے انجام نہ دینے سے، بھولے سے انجام نہ دینے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ان میں پہلی چیز ہے کہ آپ الحمد کا سورہ بھول جائیں یا دوسرا سورہ بھول جائیں، تو اس صورت میں آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یا یہ کہ آپ رکوع میں جو ذکر پڑھا جاتا ہے، سجدے میں جو ذکر پڑھا جاتا ہے، اس کو بھول جائیں، نہ پڑھیں، دھوکہ ہو گیا، بھول گئے آپ، اب سجدے سے اٹھ چکے ہیں، اب یاد آیا کہ پڑھنا چاہیے تھا، تو یہ دوسرا کام بھی کیا ہے، اگر ہم بھولے سے چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ تیسری چیز ہے، اگر ہم 2 سجدوں میں سے ایک سجدہ بھول جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری نماز ہو جائے گی، لیکن بعد میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ چوتھی چیز ہے، اگر ہم تشہد پڑھنا بھول جائیں تو اس صورت میں ہماری نماز صحیح ہے، اور بعد میں 2 سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ چوتھی چیز ہے سلام، اور سلام میں بھی تیسرا سلام، چونکہ 3 سلام پڑھے جاتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ 2 سلام جو شروع کے ہیں یہ مستحب ہیں، اور یہ لاسٹ والا سلام کیا ہے، واجب ہے۔ اگر یہ تیسرا سلام اگر کوئی انسان بھول جاتا ہے تب بھی نماز اس کی صحیح ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے وہ تیسرا سلام نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوئیں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ پے در پے انجام دینا ہے نماز کے افعال کو، اور ہم بھولے سے جو ہے اس کو پے در پے انجام نہیں دیتے، تھوڑا سا بیچ میں گیپ ہو گیا کافی، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز، اگر جان بوجھ کے آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے تو نماز باطل نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں نماز باطل ہے۔ اور اس کے بعد لاسٹ اور آخری چیز، 6ٹھی چیز، ترتیب میں اگر آپ گڑبڑ کر دیتے ہیں، یعنی اس طریقے سے کہ آپ الحمد کا سورہ پہلے پڑھنے کے بجائے قل ھو اللہ کا سورہ پہلے پڑھ لیا، انا اعطیناک کا سورہ پہلے پڑھ لیا، بعد میں آپ نے الحمد کا سورہ پڑھ لیا، اگر آپ نے یہ کام جان بوجھ کے نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز صحیح ہے، اور بعد میں جیسے کہ بہت ساری چیزوں کے لیے سجدہ سہو ہے، اس کے لیے بھی سجدہ سہو کیا جائے گا۔ تو یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان اگر بھولے سے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے۔ اب 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ چاہے بھولے سے چھوڑیں، چاہے جان بوجھ کے چھوڑیں، آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ان 5 چیزوں میں پہلی چیز ہے نیت۔ کسی انسان نے نیت نہیں کی نماز پڑھنے کی، نیت بھی ضروری نہیں کہ زبان سے کی جائے، نیت اس عنوان سے یہاں پر نماز کو باطل کر دیتی ہے کہ جیسے انسان ابھی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، اور اس کے اوپر 2 نمازیں واجب ہیں، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے،
اور اس نے ان میں سے قصد نہیں کیا کہ کون سی نماز کو پڑھے گا، تو ایسے صورت میں اس کی نماز باطل ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک مثال اور، انسان پہ کوئی ایک نماز واجب ہے اور ایک قضا نماز بھی اس پر ہے، اور ان دونوں کا ارادہ کیے بیٹھا تھا پہلے سے کہ ان دونوں کو آج جب ہم ظہر پڑھیں گے، آج جب ہم ظہر میں جائیں گے مسجد تو ہم اس کو بھی پڑھیں گے، مثال کے طور پہ صبح والی جو قضا تھی ہماری اس کو بھی پڑھیں گے اور ظہر میں والی نماز بھی پڑھیں گے۔ لیکن جب نماز کے لیے پہنچا مسجد میں اور اس نے فوراً اللہ اکبر کہہ دیا، یہ معین نہیں کیا کہ صبح والی پڑھیں گے یا ظہر والی پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں نماز باطل ہے۔ دیکھیے، نماز کے لیے شرط یہ ہے نیت اس طریقے سے ہو آپ کی کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ فوراً کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی، نماز پڑھ رہا ہوں عصر کی، نماز پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پہ مغرب کی۔ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ ان کے بعد ہے مسئلہ تکبیرۃ الاحرام کا۔ تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یہ اللہ اکبر کہنا، اگر کوئی انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا بدن اس وقت ثابت رہنا چاہیے، ہلنا نہیں چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہل رہا ہو۔ اگر ہل رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے انسان کا قیام کی حالت میں رہنا۔ قیام کی حالت میں رہنا کیا مطلب؟ کہنے لگے انسان جس وقت اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس وقت اس کا بدن ہلے نہ، یا قیام کے چار مقامات آپ کے سامنے پیش کروں۔ 4 مقامات پر قیام کرنا واجب ہے۔ پہلا ہے کہ جس وقت اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس وقت اس کا قیام کرنا ضروری ہے، کھڑا ہونا ضروری ہے، کھڑا رہنا ضروری ہے۔ اگر کھڑا نہیں ہے تو بغیر کسی عذر کے اس کی نماز باطل ہے۔ دوسری جگہ رکوع سے پہلے قیام کی حالت سے رکوع میں جائے تو یہ کام کیا ہے؟ اس کے لیے اس پر واجب ہے۔ تیسری جگہ جیسے ہی رکوع تمام ہوا آپ فوراً کھڑے ہوئے، سیدھے ہوئے، یہ سیدھا ہونا کیا ہے آپ پر واجب ہے۔ جس وقت الحمد پڑھا جا رہا ہے، جس وقت تسبیحات 4 پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی قیام کرنا ضروری ہے آپ پر۔ یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر آپ کا کھڑا رہنا ضروری ہے۔ اگر کھڑے نہیں ہیں جان بوجھ کر اور بغیر عذر کے تو اس وقت آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ان میں 2 مقامات ایسے ہیں کہ جو رکن ہیں اور 2 مقامات ایسے ہیں کہ جو واجبات میں ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی 2 مقام ایسے ہیں جو رکن ہیں اور ایسے ہیں کہ ان کو اگر کوئی جان بوجھ کے انجام دے یا بھولے سے انجام دے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن 2 مقامات جو صرف واجب ہیں، ایسی صورت میں اگر انہیں بھول جاتا ہے اور بھولے سے اس کو انجام نہیں دیتا تو اس کی نماز باطل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم اللہ اکبر جس وقت کہہ رہے ہیں، اگر اس وقت ہم بھولے سے یا جان بوجھ کے ہل رہے ہیں، ڈل رہے ہیں اور بدن ہمارا ثابت نہیں ہے، ہم قیام کی حالت میں نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں نماز ہماری صحیح نہیں ہوگی۔ قیام ہونا چاہیے، وہاں پہ انسان کھڑا ہو بالکل۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ جب انسان رکوع میں جا رہا ہے اور اس وقت انسان کھڑا نہیں ہے، بلکہ مثال طور پہ بتاؤں آپ کو ایک مقام کہ الحمد پڑھا، سورہ پڑھا اور اس کے بعد فوراً ہم رکوع بھول گئے اور ہم سجدے کی طرف جانے لگے، ابھی سجدے میں پہنچے ہی نہ تھے، یاد آیا کہ رکوع نہیں کیا، تو اس وقت ہمیں فوراً سیدھے کھڑے ہونا ہے اور اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ اس میں دھوکہ کرتے ہیں، اشتباہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی مطلب بھول گئے رکوع کرنا اور فوراً وہ جو ہے سجدے کی طرف جانے لگے، اور جب سجدے کی طرف جانے لگے اچانک سے یاد آیا تو یہیں سے وہ رکوع کی منزل میں آ گئے۔ مطلب سجدے میں جا رہے تھے، اچانک سے یاد آیا تو یہیں سے بغیر کھڑے ہوئے وہ
رکوع کی منزل میں آ گئے تو ایسی صورت میں نماز باطل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سیدھا کھڑے ہو اور اس کے بعد پھر رکوع کی منزل میں جائے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ دو مقامات کی جہاں پر اگر بھولے سے کوئی انسان یہ کام انجام دیتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے۔ وہ کہاں پہ ہے؟ قرات کے وقت کھڑے رہنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے، اور ایسی صورت میں اگر کوئی جان بوجھ کر اس کو انجام نہیں دے رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ رکوع کے بعد رکوع انجام دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ دیا ہم نے، اور اب ہم کھڑے ہونے کے بجائے ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، وہیں سے مطلب اس رکوع کی حالت سے ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، تو ایسی صورت میں اگر ہم نے جان بوجھ کے یہ کام انجام نہیں دیا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو نماز باطل ہے۔ چاہیے یہ کہ رکوع کی حالت سے سیدھا کھڑا ہو، بالکل سیدھا کھڑا ہو بالکل، اور اس کے بعد سجدے میں جائے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جو قیام کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد چوتھی جگہ قرات کے حوالے سے ہے، اور پہلی اور دوسری رکعت میں اگر کوئی انسان الحمد اور دوسرا سورہ جان بوجھ کے نہیں پڑھتا ہے یا تسبیحات اربع وغیرہ، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر جان بوجھ کے نہیں بلکہ دھوکے سے اس سے چھوٹ گیا ہے، بھولے سے چھوٹ گیا ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ روزانہ کی نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں ضروری ہے کہ انسان پہلے سورہ الحمد پڑھے اور اس کے بعد ایک دوسرا سورہ پڑھے۔ احتیاط واجب کی بنا پر جو سورہ پڑھے پورا سورہ پڑھے، ایسا نہ ہو کہ آدھا سورہ پڑھا ہو۔ اور سورہ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا، یہ جو ہے، یا علم نشرح لک صدرک، یہ سورہ، یا یہ کہ سورہ فیل یا سورہ قریش، یہ چار سورے جو ہیں ان سوروں کو نماز میں اگر پڑھا جائے تو دو دو کر کے پڑھا جائے، یعنی جب ہم والضحیٰ سورہ والضحیٰ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ علم نشرح بھی پڑھیں۔ اگر ہم سورہ فیل پڑھ رہے ہیں، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اگر یہ سورہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ سورہ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إیلافهم رحلۃ الشتاء والصیف، اس سورہ کا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ دونوں یعنی دو سورے ایک سورہ شمار کیے جائیں گے۔ اگر نماز کا وقت تنگ ہو یا انسان مجبور ہو کہ سورہ نہ پڑھے، مثلا اگر خوف ہو کہ اگر سورہ پڑھے گا تو چور یا کوئی چیڑ پھاڑ کرنے والا حیوان یا کوئی دوسری چیز اسے صدمہ دے سکتی ہے، اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں سورہ کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اگر سورہ نماز کی جز کی نیت سے جان بوجھ کر حمد سے پہلے پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، یعنی الحمد سے پہلے ایک سورہ پڑھ لے تو ایسی صورت میں جان بوجھ کے اگر یہ کام کر رہا ہے نماز کی نیت سے تو باطل ہے۔ اور اگر غلطی سے سورہ کو حمد سے پہلے اور درمیان میں یاد آ جائے تو سورہ کو ترک کرے اور حمد پڑھنے کے بعد سورہ کو پھر سے شروع سے پڑھے۔ اگر واجب نماز میں حمد یا سورہ یا ان میں سے ایک کو بھول جائے اور رکوع میں پہنچنے کے بعد یاد آئے تو اس کی نماز صحیح ہے، اسے جاری رکھے اور احتیاط مستحب کی بنا پر بعد میں سجدہ سہو انجام دے۔ نماز جمعے میں اور جمعے کے دن نماز ظہر اور عصر میں مستحب ہے کہ انسان پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ کی تلاوت کریں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ منافقین کی تلاوت فرمائے۔ اور اگر شخص نماز جمعہ میں یا جمعے کے دن نماز میں ان دو سورے میں سے کسی ایک کو پڑھنا شروع کر دے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چھوڑ کر دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتا، گرچہ نصف سورہ تک بھی نہ پہنچا۔ یہ مسائل تھے قرات کے حوالے سے۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وقت سورے کا معین کرنا لازم نہیں ہے سیستانی صاحب کے نزدیک۔ نماز گزار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی خاص سورے کو معین کیے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے، پھر جو سورہ پڑھنا چاہے معین کر سکتا ہے۔ چونکہ بعض مراجع کے نزدیک آپ کے سامنے پیش کریں
بعض مراجع کے نزدیک ضروری ہے کہ پہلے آپ معین کریں کہ انا اعطینا پڑھنا چاہ رہے ہیں یا انا انزلنا پڑھنا چاہ رہے ہیں یا قل هو اللہ احد پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے آپ معین کریں کہ کون سا سورہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور جب آپ نے معین کر لیا تب پھر وہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور پھر سورہ پڑھیں۔ لیکن سیستانی صاحب کے نزدیک یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے انسان اگر معین نہیں کر سکا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد تک وہ سورہ معین کر سکتا ہے۔ لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا ہے اور ابھی سورہ معین نہیں کیا کہ کون سا سورہ پڑھیں، تو ایسی صورت میں جب اس نے سورہ معین کیا تو اسے پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری ہے۔ مرد پر احتیاط کی بنا پر واجب ہے کہ صبح، مغرب اور عشاء کی نماز کے حمد اور سورے کو بلند آواز سے پڑھے۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ مرد و عورت پر احتیاط واجب کی بنا پر نماز ظہر اور عصر کی حمد سورے کو آہستہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، جب نماز عصر پڑھ رہے ہیں تو پہلی اور دوسری رکعت میں انسان الحمد اور دوسرا سورہ آہستہ سے پڑھے گا، اس کو دھیمی آواز میں پڑھے گا۔ مرد اور عورت پر احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ مغرب اور عشاء اور صبح میں توجہ رکھے کہ الحمد اور سورے کے تمام کلمات یہاں تک کہ آخری حرف بلند آواز سے پڑھے۔ ایسا نہ ہو، بعض اوقات میں دیکھتا ہوں بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، یوں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن، یعنی یہاں تک جو آواز ہوگی وہ بلند آواز سے ہوگی، اس کے بعد کی آواز پھر نہیں سنائی دیتی۔ بسم اللہ الرحمن، اس طریقے سے جو آواز پڑھتے ہیں یہ بھی احتیاط کریں اس میں کہ پوری ایک ایک حرف بلند آواز سے پڑھنا ہے تو بلند آواز سے پڑھیں، ایک ایک حرف اگر پوشیدہ رکھنا ہے تو پوشیدہ اور آہستہ آواز سے پڑھیں۔ عورت صبح، مغرب اور عشاء کی نماز بلند آواز سے چاہے وہ آہستہ آواز سے پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر نامحرم اس کی آواز کو سن رہا ہے تو ایسی صورت میں نامحرم سے اپنی آواز کو چھپانا اور اس کو اپنی آواز نہ سنانا یہ بہتر ہے، اور اگر سنا رہی ہے تو یہ سنانا حرام ہے۔ اگر جان بوجھ کر بلند آواز سے پڑھے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ نماز ظہر اور عصر کی حمد اور سورے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے، اور جمعے کے دن کی نماز ظہر کے حمد اور سورے کو بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے۔ میں نماز ظہر پڑھ رہا ہوں، جمعے کا دن ہے، اب اگر میں چاہوں تو الحمد کو اور سورہ جمعہ کو بلند آواز سے پڑھ سکتا ہوں، ہمارے لیے اختیار ہے۔ بلند یا آہستہ آواز سے پڑھنے کا معیار آواز کے جوہر کا ظاہر ہونا یا ظاہر نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ عرف کی نظر میں بلند یا آہستہ پڑھنا معیار ہے۔ یعنی ایک انسان جو آپ کو سن رہا ہو وہ یہ کہے کہ ہاں یہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، ہاں یہ آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہے۔ اس بنا پر اگر مردوں کی آواز کا جوہر نماز صبح یا مغرب یا عشاء پڑھتے وقت ظاہر نہ ہو لیکن عرف اس کو بلند آواز سے پڑھنا شمار کرے تو کافی ہے۔ مثال طور پر میں آواز جیسے ایک نارملی آواز ہوتی ہے ویسے پڑھ رہا ہوں تو ایسی صورت میں صبح کی نماز ہماری صحیح ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہ آواز جو ہمیں والی آواز ہے، اگر کوئی شخص وہاں سن رہا ہو تو اگر وہ کہے کہ ہاں یہ بلند آواز سے پڑھا ہے تو یہی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص حمد اور سورہ پڑھتے وقت معمول سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کرے، مثلا بہت تیز تیز آواز کر رہا ہے، فریاد کے انداز میں الحمد پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے پیش ہو کہ اگر کوئی شخص کسی کلمے کے زبر، زیر اور پیش کو نہ جانتا ہو، یا یہ کہ نہ جانتا ہو کہ کوئی کلمہ سین سے ہے یا صاد سے ہے، تو اپنے وظیفے کو اس طرح سے انجام دے کہ وہ شرعی ہو۔ مثال کے طور پر کلمے کے صحیح تلفظ کو سیکھے یا نماز کو جماعت سے پڑھے۔ انسان
الحمد ہے مثال کے طور پر، اب نہیں جانتا صراط صاد سے ہے یا سین سے ہے، تو ایسی صورت میں صراط الذین جب کہہ رہا ہے تو یہ صراط اگر نہیں جانتا کہ وہ سین سے ہے یا صاد سے ہے تو یا تو اسے سیکھنا چاہیے، کسی کے پاس جائے کہ یہ صاد ہے یا سین ہے، یا یہ کہ وہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے، اور جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ چونکہ جماعت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد اور دوسرا سورہ پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور وہ نہیں پڑھے گا۔ یہ رہی بات اس حوالے سے، اور اب اس کے بعد جو مسائل آنے والے ہیں وہ ہیں قرات کے ہی احکام تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ یہ مسائل انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان۔